علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو اسلامیات کا لیکچر چل رہا ہے وہ ہے باب چہارم اخلاق و آداب۔ اس میں جز بے ہے ہمارا قوت اسلامی اور اتحاد ملی۔ تو اس میں اب ہم لوگ ہمارا جو ایس ایل او ہے وہ ہے دور حاضر میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اتحاد ملی کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اب ہمارا جو آج کل چل رہا ہے سارا، تو اس میں ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، وہ اس ایس ایل او کے بہت جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ ریزامبل کرتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے کشمیر اور فلسطین کا آپ لوگ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں فرقہ واریت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ یکجا ہونے کی ان دیٹ سینس ضرورت ہے کہ ہم لوگ سارے ایک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے علامہ اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا نا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہمیں اتحاد ملی کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ مل کے جنگ لڑ رہے ہیں ایران کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس یہاں پہ جو ایران ہے وہ سب ممالک کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بیسز نہ دیں، امریکہ کو بیسز نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جنگ جو ہے یہ اسی طرح سے جو ہے وہ لڑی جاتی ہے۔ وہ سارے نیٹو کے جو ہیں وہ سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ہم لوگ آپس میں ایک نہیں ہو پاتے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے اس میں آپ دیکھیں پاکستان نے کس طرح سے جو ہے وہ کردار ادا کی ہے۔ ایک بہت مثبت رویہ جو ہے وہ پاکستان نے اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ساری بات چیت کروائی، ان کے درمیان مذاکرات کروائے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اب ہونے بھی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج جمعہ کا دن ہے، کل جو ہے وہ ہفتے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات فائنلی جو ہے وہ فائنل کی طرح راؤنڈ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی ایس ایل او کے اسی چیپٹر کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ قوت کی ضرورت ہے، ہمیں بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مسلمان جو ہے وہ اگر ایک ہو جائیں تو یہ ہمارے پاس جتنے بھی نان مسلمز ہیں جو اسلام و فوبیا پھیلاتے ہیں، جو ساری یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف ساری مسلم امہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ قوت اسلامی کی۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ اسی بات پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ چیپٹر دیکھ لیتے ہیں، چیپٹر میں کیا جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو چیپٹر میں سب سے پہلے آپ لوگ یہ قوت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں آپ لوگ ڈیفرنٹ جو ہے وہ سورہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا ریفرنس کے حوالے سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، المسلم اخو المسلمی، مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ کہ اگر ایک مسلمان کو جو ہے وہ کہیں پہ کانٹا جب جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے پورے بدن میں جو ہے وہ ہمارے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بھی اسی طرح سے اتحاد ہونا چاہیے کہ سب کو ایک ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے قوت اسلامی اور اتحاد ملی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ملت اسلامیہ کا اتحاد ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کا ضامن ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد آپس میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کرتا ہے، جس سے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے جذبات ابھرتے ہیں اور امت مسلمہ کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دور حاضر میں اگر ہم مسلمانوں کو درپیش مسائل سے نمٹنا اور انہیں حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راز امت مسلمہ کے اتحاد اور فرقہ واریت کے خاتمے میں ہے، یعنی کہ سنی شیعہ کی جو لڑائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، جتنی بھی فرقہ واریت ہے ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کہہ لیں کہ آپ ہم لوگ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس میں ہم لوگ جتنے بھی کہہ لیں کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اور ہم لوگ اس کو جو ہے جب ہم اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جب تک مسلمان اکٹھے نہیں ہو جاتے یہ ہم پہ جو ہے وہ اسی طرح سے جو غیر مسلم ہے وہ اسی طرح سے ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ دور حاضر میں کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں مسلمانوں کو مسائل اور مشکلات درپیش ہیں، ان تمام مسائل اور مشکلات کا مقابلہ اتحاد ملی کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر میدان میں بحیثیت مسلمان ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ ہماری ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار ہمارے اتحاد پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور ایسے نعروں کا ساتھ نہ دیں
جو اتحاد ملی کو پارا پارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسے کسی بھی پالیسی کا ساتھ نہ دیں جو ہمیں جو ہے وہ تفرقہ ہمارے درمیان پھیلائے، ٹھیک ہے؟ ہم سب مسلمان آپس میں محبت کریں اور سب مل کر فرقہ واریت، گروہ بندی اور تعصب کا خاتمہ کریں، اسی میں ہماری بقا اور سلامتی ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ اسی کے تھرو جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ہماری معیشت اسی کے تھرو جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لانگ کوسچن ہے، تفصیلی جواب دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اخوت اسلامی اور اتحاد ملی پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ ابھی آپ نے اس میں تفصیلی مضمون تحریر کرنا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کا چیپٹر ہے نا، یہ اوور آل اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے سٹارٹ سے لے کے، ٹھیک ہے، اور اینڈ تک جو ہے وہ آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو آیات ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ حدیث باری تعالیٰ ہے، یا پھر جو ہے ارشاد ربانی ہے، یا پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ احادیث ویسے دی گئی ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ آپ لوگوں کو جس طرح سے مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے یہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے آپ لوگوں نے ان کے اسی طرح سے ریفرنس دینے ہیں، اس میں آپ لوگ چینجنگز نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے سورۃ الحجرات ہے، اس کا ترجمہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، سورۃ الانفال کا جو ہے وہ ترجمہ آپ لوگ اس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کے حوالے سے آپ لوگوں کا یہ لانگ کوسچن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں جو ہوم ورک کرنا ہے، ہوم ورک میں آپ لوگوں نے اس میں ہمارے پاس آ جائے گا کہ تین ایم سی کیوز جو ہیں وہ سوال نمبر 1 جو ہے اس میں آپ کو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے سولو کرنا ہے، اور اس میں سے 3 ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو سولو کر کے جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر کے اپنا ہوم ورک بھیجیں۔ فی امان اللہ۔